اب چونکہ میں نے پھر یہی صحابہ کرام کی جنتی ہونے والا یہ قصہ چھیڑ دیا ہے تو اس پر بھی ایک دو روایات میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت میں جو ابو بکر صدیق کی پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بیان کر رہا تھا تو وہ بھی آپ یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عبداللہ بن مسعود راوی ہے کہ ایک شخص ابھی نمودار ہوگا جو جنتیوں میں سے ہے. فرمایا ایک شخص ابھی جہاں آئے گا ہماری محفل میں, وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے. تو دیکھا کہ ابو بکر تشریف فرما ہوئی ہے تو انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے. تو صحابہ کرام انہیں دیکھنے لگے. حضور نے کو کیسے معلوم کہ اس محفل کے اندر ایک شخص آنے والا ہے؟ اسی کو دل میں غیب کہتے ہیں بھائی. اب کوئی کہے گا جبرائیل امین نے بتایا, اللہ نے بتایا, بھائی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, میں نے اس پر کتنی ایپیسوڈ ڈال دی ہے. بھئی اللہ کی عطا سے تو ہے لیکن ابھی ہم کو تو نہیں معلوم, ہمارے لیے تو وہ غیب ہے. فرمایا ایک شخص ابھی آنے والا ہے اور وہ یہاں نمودار ہوگا, وہ جنتی ہے. اس کو روایت کیا المستدرک الحاکم کے اندر, امام حاکم نے, نشاپوری نے, اور فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. بلکہ یہاں پر میں ساتھ یہ بھی بتا دوں, معرفت الصحابہ کتاب کا معرفت الصحابہ کے اندر المستدرک الحاکم کے اندر یہ ایک اور روایت موجود ہے. بلکہ میں آپ کے سامنے یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت پیش کرتا ہوں. اور المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا, 22,998 نمبر حدیث المعجم الطبرانی میں, اور 3,803 نمبر حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں. حدیث کے الفاظ سنیں ذرا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ المستدرک کے اندر بھی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے, کہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص جو آئے گا. تو اتنی دیر میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق آئے اور آ کر بیٹھ گئے. پھر حضور نے فرمایا ایک جنتیوں میں سے ایک نوجوان جنتی ابھی آئے گا ہمارے محفل میں. کچھ دیر گزری تو دیکھا, تو وہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا عمر تشریف فرما ہوئی ہے. فرمایا کہ اس کے بعد جنتیوں میں سے ایک اور جنتی تمہارے پاس تشریف فرما ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ شخص علی تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئی ہے. راوی پھر کہتا ہے پھر علی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئی ہے تو سب محفل میں ان کو دیکھنے لگے. اب دیکھیں یہ طبرانی کی یہ الفاظ ہے, اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سعید بن ربیع انصاری کو یہ شرف ملکات عطا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو آپ سے وہاں تشریف ہوئے تو ہم بھی وہاں آپ کی خدمت میں تھے, بیٹھ گیا. کہ حضور نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس ایک جنتیوں میں سے شخص آئے گا. تو طبرانی میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ہم ایک صحابی سعد بن ربیع انصاری گھر میں سب تھے اور حضور بھی وہاں تشریف فرما ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھے تھے تو حضور نے وہاں یہ سارا واقعہ فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا, تو ابو بکر آئے. پھر فرمایا ایک اور شخص آئے گا جو جنتیوں میں سے ہے, تو پھر عمر آئے. تو ناظرین یہاں یہ جو روایت ہے اس میں بھی حضور کی علمی شان جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے. ایک تو جنتی ہونا, ایک شخص جو دنیا میں ہے, اب دنیا سے اب جائے گا, پھر میزان پہ اس کا اعمال نامہ اعمال تولا جائے گا, اس کے بعد فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا کہ وہ جنتی ہے یا نہیں. حضور پہلے فرما رہے ہیں ہاں وہ جنتی ہے, جنتی شخص آئے گا. اور ابھی اس کا آنے کا معلوم کیسے ہوا کہ وہ ایک شخص آ رہا ہے, وہ جنتی بھی ہے اور اسی محفل میں آ رہا ہے. اتنے میں ابو بکر آ گئے, اتنے میں حضرت علی آ گئے. تو حضور کی یہ خبر بھی غیب سے متعلق ہے کہ ایک شخص جو بھی محفل میں آیا ہی نہیں, حضور فرما رہے ہیں کچھ دیر میں ایک شخص آنے والا ہے. بھائی اسی کو تو کہتے ہیں علم غیب. اور 10 صحابہ وہ جنتی ہونے والی حدیث جو آپ ہر بار علماء سنتے ہیں, میں بلکہ یہاں پر حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ و سعید ابن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ فی الجنہ. تو اس روایت کو
امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر روایت کیا جلد نمبر 2 کے اندر، اور اس روایت کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے روایت کیا، اور اس روایت کو جو ہے مشکاہ شریف کے اندر جو ہے باب المناقب کے اندر اس کو روایت کیا امام ولی الدین تبریزی نے، اور کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو دیکھیں آپ 10 صحابہ کے متعلق آپ نے حکم فرمایا یہ جنتی ہے۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کے بارے میں جب کوئی اتنی یقین سے بات کہہ رہا ہو تو یقیناً سے علم ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، جیسے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے سارے معاملات بندے کے سامنے ہوں تو کوئی فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہے کہ یہ تو اچھا، کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب وہی دیا جاتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہو، ان چیزوں کا تعلق شریعت سے کہاں سے آ گیا؟ کیا کسی کے جنتی ہونا یا جہنمی ہونا یہ شریعت میں سے ہے؟ بھائی یہ تو اللہ کے ہاں میزان میں جا کر یہ جو ہے فیصلہ ہونا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ احکام شریعت میں سے نہیں ہے۔ جبکہ احکام شریعت سے ہٹ کر کے میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا، حضور نے فرمایا فلاں کا باپ حذیفہ ہے اور فلاں کا جو ہے وہ شیبہ کا غلام سالم ہے، تو وہ والدین کے بارے میں پوچھنا اور حضور کا بتانا کیا یہ علم جو تھا یہ شریعت کے متعلق تھا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور روایت جس کو بخاری کے اندر امام بخاری نے روایت کیا، جب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ جبل احد پر جب تشریف فرما ہوئے حضور ہم ساتھ تھے، تو ابو بکر اور حضرت عمر حضور کے ساتھ اور عثمان غنی حضور کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب احد پہاڑ پر پہنچے تو احد پہاڑ وجد میں حرکت کرنے لگا۔ حضور فرمایا اسکن احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید چل رہے ہیں؟ اب ایک صدیق اکبر اور 2 شہید، یعنی ایک عمر فاروق اور دوسرا عثمان غنی، دونوں کو شہید کہا کہ یہ دونوں شہید، اب یہ شہید ہوئی نہیں ہے، حضور پہلے بتا رہے ہیں یہ شہید ہے۔ کیا یہ شہادت کے بارے میں، کسی کی شہادت کے بارے میں، کسی کی موت کے بارے میں بتانا احکام شریعت کے فرائض میں سے ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم ایک تحقیقی گفتگو کریں گے جب ہم علوم خمسہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں جو حضور نے خوشخبریاں بتائیں آنے والے حالات سے پہلے کی، تو یہ جو ہے حضور کا بتانا علم غیب میں سے ہے اور حضور کی شان علمیت سے بیان ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہوئے ہم آگے اب ڈسکس کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے کئی ایسے واقعات ہم بخاری اور مسلم اور ساستہ کتابوں سے بتائیں گے کہ کون کس جگہ شہید ہوگا۔ حضور نے ہر معاملات جو کل ہونے والے ہیں پہلے بتا دیے۔ اب لوگ کہتے ہیں علوم خمسہ کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ہماری اگلی بحث صرف علوم خمسہ کے بارے میں ہی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔